السلام علیکم ناظرین، او پی ڈی آن لائن میں میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر عطاء الرحیم۔ ناظرین، ڈیزیزز کے حوالے سے ہم اکثر بات کرتے ہیں، بلڈ پریشر کی ہم بات کرتے ہیں، شوگر کی بات کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی ڈیزیزز چاہے وہ وائرل ہوں، بیکٹیریل ہوں، ہم اس میں پھر جب ہم فیکٹرز کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی ڈائٹ جو ہے وہ بہتر ہونی چاہیے ہے، چاہے وہ کارڈک پیشنٹس ہوں یا ڈائبٹک یا کوئی اور۔ اسی طرح ہم ایکسرسائز کی بات کرتے ہیں کہ ایکسرسائز ہونا بہت ضروری ہے، آپ کو ایک ورزش فزیکل ایکٹیویٹی ہونا ضروری ہے۔ ایک بہت بڑا فیکٹر جو ہم اکثر ذکر کرتے ہیں لیکن شاید اس کو بہت ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں کیا، وہ ہے انگزائٹی کا فیکٹر۔ کہ جب ہم انگزائٹی کی بات کرتے ہیں، ٹینشنز کی بات کرتے ہیں، تو ہر شخص جو ہے وہ تقریباً مور اور لیس ٹینشن میں مبتلا ہے۔ یعنی اگر گھر سے آپ نکلے اور آپ نے کوئی چیز بھول گئے، آپ سمپلی موبائل اپنا بھول گئے اور آپ چلے گئے، صرف یہی ایک ٹینشن جو آپ کو پورا دن تنگ کرتی رہتی ہے اور اس کا امپیکٹ جو ہے وہ آپ کی باڈی پر آ رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم جب جاب کے لیے نکلتے ہیں، چاہے خواتین ہوں، مرد ہوں یا اور، تو اس میں مستقل ایک کانسٹنٹ کہتے ہیں نا، ایک تلوار سی لٹکی رہتی ہے، ہمیں ٹائم پہ پہنچنا ہے، ہمیں اپنی کارکردگی اچھے سے دکھانی ہے۔ اینڈ آف دا ڈے پہ ہمیں کیا ملتا ہے ایز اے رزلٹ؟ جو ہمارا آؤٹ کم ہوتا ہے، یعنی جو ہماری سیلری ہے، جو بھی آپ کا اس کا رزلٹ کیا آتا ہے کہ یعنی آپ سے گھر چلانا ہوتا ہے۔ اب اس کا جو یہ جو ایک کانسٹنٹ انگزائٹی فیکٹر ہے، اس کا ایک باڈی پہ امپیکٹ پڑ رہا ہوتا ہے۔ جب ہم کارڈیولوجی کے حوالے سے اکثر ہم نے بات کی ہے، ڈائبٹیز پہ، اس میں ہم نے یہ سب چیزیں بہت دفعہ ڈسکس کی کہ انگزائٹی کا فیکٹرز ہیں، انگزائٹی ہے، ٹینشن ہے۔ یہ ٹینشن ہے کیا، اور اس کو کس طرح کم کیا جا سکتا ہے، اور کون کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جو ہم بظاہر ہمیں نہیں پتہ چل رہے ہوتے لیکن وہ اس کا ہماری باڈی پہ امپیکٹ آ رہا ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج ہماری جو مہمان ہیں وہ ہیں ڈاکٹر نیلم زہرا۔ ان کے بارے میں آپ کو صرف بتاتا جاؤں کہ ڈاکٹر نیلم زہرا جو ہیں وہ آکوپیشنل تھراپسٹ ہیں، ضیاء الدین آکوپیشنل تھراپی ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر نیلم، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے؟ وعلیکم السلام، آپ کیسے ہیں ڈاکٹر عطا؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ اچھا ڈاکٹر نیلم، پہلا تو میرا سوال ہی یہ ہوگا کہ جب ہم یہ آکوپیشنل تھراپی کی بات کرتے ہیں، اس کو تھوڑا سا واضح کر سکیں گے ہمارے لیے بھی اور ناظرین جو ہمیں سن رہے ہیں؟ دیکھیے، آکیوپیشنل تھراپی جو ہے وہ ایک ایسا طریقہ علاج ہے جس سے آپ اپنی ذہنی، جسمانی اور اپنی روزانہ کی جو کارکردگی ہے اس کو بہتر بنا سکتے ہیں، تاکہ آپ ایک فائنینشلی، اکنامکلی کنٹریبیوٹر بنیں اپنی سوسائٹی کے اندر، آپ ایک آسان زندگی گزار سکیں۔ تو کوالٹی آف لائف جو ہے نا آپ کی، اس کو بہتر بنانے کے لیے جو آپ کا علاج کا طریقہ ہوتا ہے وہ ہم آکیوپیشنل تھراپی کا اس میں ایک خاص رول ہوتا ہے۔ کس ٹائپ کی، مطلب یہ جو تھراپی کا جب ورڈ آتا ہے تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ جی میڈیسنز، ادویات دی جائیں گی، انجیکشنز دیے جائیں گے، ٹیبلٹس دی جائیں گی، یہ کس ٹائپ کی تھراپی ہوتی ہے؟ اچھا، اس میں آپ کوئی ادویات یا اس طرح کی چیزیں تو ہم نہیں کرتے۔ ہمارا ماننا یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان جو ہے آکیوپیشنل بینگ ہے، یعنی ہم سب جو کام کرتے ہیں اور وہی کام ہماری زندگی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ ایک بچے کی بات کرتے ہیں تو بچہ کیا کام کرتا ہے؟ اس کا کام ہے کھیلنا۔ اگر بچہ کھیل نہیں رہا تو اس کا آکیوپیشن خراب ہو گیا ہے۔ اگر اس کا آکیوپیشن صحیح نہیں ہے تو اب اس کے آکیوپیشن کو صحیح کرنا ہے، تو اس کے اندر علاج جو ہوتا ہے وہ تھرو ایکٹیویٹیز ہوتا ہے، اور وہ آپ کے ارد گرد آپ کی زندگی سے ریلیٹڈ ہی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی چیز کو اگر ہم تھوڑا سا ایڈلٹ لائف میں دیکھیں، بچوں کی جو پریشانیاں ضابط ہے، وہ تو آپ چاہے بچے سے کچھ ٹوائے چھین لیں تو بھی یا اس کو ٹوائے پریشان نہ دلائیں تو بھی ٹینشن ہے، لیکن وہ تو کور اپ ہو جاتی ہے۔ اگر ہم بات کریں ایڈلٹس کی، جیسے ابھی میں بات کر رہا تھا کہ جاب کے حوالے سے، جاب سیٹسفیکشن کے حوالے سے، ہم موسٹ آف دا پیپل یعنی 80 to 90% ایسے ہیں کہ جو اپنی جابس کر رہے ہیں، جہاں بھی ہیں، جس ایریا میں، چاہے وہ ایک ایز اے شاپ کیپر ہو، چاہے وہ وائٹ کالر جاب کرو، انگزائٹی کا فیکٹر ان ٹرمز آف دا جاب یہ اس کے سر پہ رہتا ہے ہر وقت۔ تو اس کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں؟ دیکھیے، انزائٹی جو ہے وہ ویسے تو ایک قدرتی عمل ہے نا، جو آپ کی باڈی کے اندر پروڈیوس ہوگی فار اینی ریزن، رائٹ؟ اس ریزن کے اندر آپ کا کوئی اسٹریس بھی ہو سکتا ہے، کوئی ڈیزائر بھی ہو سکتی ہے، اور کوئی ایسا کام ہے جس کے لیے آپ بہت دنوں تک پریشان ہیں اور کرنا چاہتے ہیں، وہ ہو نہیں پا رہا ہے، تو دس از آلویز دیئر۔ اب اس کو اوور کم کیسے کرنا ہے ہمیں، تو آکیوپیشنل تھراپی کے حساب کتاب سے ہمارے پاس زندگی کے حصے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے ہماری سماجی زندگی ہوتی ہے، ہماری گھر کی اپنی زندگی ہوتی ہے، ہماری فیملی لائف ہے، ہماری معاشی زندگی ہوتی ہے، ہماری ریلیجیس لائف ہوتی ہے جو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، انہی سب کے اندر انزائٹی کا علاج بھی ہوتا ہے۔ اچھا، ایک چیز جو بہت واضح طور پہ، مطلب جو ناظرین ہمیں سن رہے ہیں، بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ یار اس سے کیا فرق پڑتا ہے، مطلب جو جیسے ابھی آپ نے بات کی، یہ ان ڈیپتھ بات ہے اور اس کا ایک ریزن ہے، ایک وجہ ہے جو انزائٹی کا سبب بنتا ہے، لیکن نارمل حالات کے اندر اب اگر کوئی بھی شخص، میں ایک رفلی بات کروں کہ ایک 20,000 روپے کمانے والا شخص ہے،
اس کا مہینے کا جو خرچہ ہے وہ ہے 25 سے 30 ہزار روپے اور 20 ہزار روپے وہ ارن کر رہا ہے, تو اس کا یہ انگزائٹی فیکٹر تو اس کے اوپر ہمیشہ رہے گا نا. تو ایسی صورت میں پھر آپ اس کو کس طرح مینیج کرتے ہیں یا اس کو کس طریقے سے آپ اسے کاؤنسلنگ کرتے ہیں؟ دیکھیے دس از سم تھنگ وچ وی کین سے کہ ڈفرینٹ جگہوں پہ ڈفرینٹ طریقے سے انٹرٹینڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. جہاں پہ ہمارے ہاں دیکھا جائے تو نیوکلیئر فیملی کی بجائے جوائنٹ فیملی سسٹم زیادہ ہوتا ہے, لوگ آپس میں ملتے جلتے ہیں تو ان کے انزائٹی فیکٹر ذکر کرنے سے, بات کرنے سے کم ہو جاتے ہیں. اچھا جیسے جیسے ہم اپنی زندگی میں یہ آلات کو جگہ دینا شروع کر دیتے ہیں تو ہم آئسولیٹ ہونے لگتے ہیں, تو انزائٹی فیکٹر کے افیکٹس جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح کام کے اوپر بھی ہے, جب آپ نے ارد گرد اپنے فیلوز سے, کولیگ سے ڈسکشن میں رکھتے ہیں, دیکھیں کمانا, کم کمانا, زیادہ کمانا, یہ سب ہے. مجھے تو لگتا ہے غریب آدمی زیادہ مطمئن نظر آتا ہے اور جو زیادہ کما رہا ہوتا ہے وہ زیادہ بے چین نظر آتا ہے, اسے فکر ہوتا ہے, رائٹ. تو اس لیے اس کا تعلق اگر آمدنی سے خالی ہوتا یا وسائل اور ان سے ہوتا تو پھر تو میرا خیال ہے ہر غریب آدمی بے چین ہوتا. لیکن دیکھیں اس میں ڈاکٹر نیلم ایک چیز میں بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ ریسنٹ ایئرس میں دیکھیں جتنی بھی خودکشی کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں, سوسائڈل ٹینڈنسیز لوگوں میں ڈیولپ ہوئیں, اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ یہ جو معاشی بحران ہے یہ لوگوں کے اوپر امپیکٹ اس کا ڈال رہا ہے اور لوگ اپنی ریکوائرمنٹس کو پورا نہیں کر پا رہے ڈیفینیٹلی. اور یہ طبقہ وہ ہے جو بیچارے روز کے کمانے اور روز کے کھانے والوں میں سے ہیں. تو میجورٹی جو کہتے ہیں نا کار اے سیز میں ہے یا اے سی انوائرمنٹس میں ہیں, ان کو نہیں پتہ چینی کا کیا بھاؤ ہے یا وہ ہے, تو ایک امپیکٹ تو آتا ہے. آپ کیا کہتی ہیں اس کو؟ نہیں بالکل آتا ہے. معاشی بحران جو ہے وہ بہت زیادہ ہمیں جو ہے ان سب چیزوں کی طرف لے کے جا رہا ہے, سوسائٹ کی طرف, اور کرمنل ریٹ بھی ہمارا بڑھ رہا ہے. اچھا پیشنٹ آپ کے پاس اگر آتا ہے کوئی تو کس ٹائپ کی سمٹم کمپلینس کے ساتھ آتے ہیں اور آپ ان کو کس طریقے, کوئی ایک ایگزامپل ہمیں ذرا شیئر کرنا. دیکھیے ہمارے پاس جب پیشنٹ آتے ہیں, یا میں اگر آپ سے بات کروں 21-22 ایئر اولڈ کوئی آتا ہے, تو اسٹوڈنٹس اگر آتے ہیں تو وہ یوزولی اس سمٹمس کے ساتھ آتے ہیں کہ دے آر انیبل ٹو سلیپ, دے آر انیبل ٹو شیئر دیئر فیلنگس, فیملی میں ان کے ٹائز اسٹرانگ نہیں رہ رہے ہیں. تو اس طرح کی کمپلینز ہوتی ہیں جو ہمارے پاس آتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کو کس طریقے سے آپ اپروچ کرتے ہیں پیشنٹ کو؟ اچھا اب ہمارے پاس جو ہے نا وہ ٹریٹمنٹ اپروچ از ویری ڈفرینٹ, اور جو ہر شخص کے حساب سے بنتی ہے. کیوں؟ کیونکہ جو ایک شخص آ رہا ہے اگر تو وہ ایک ایسے بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہے جہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں تو بات اسی حساب سے کی جائے گی. لیکن اگر وہ کسی ایسی جگہ سے آ رہا ہے جہاں وہ ان حالات کو, اس اپنے اندرونی کیفیت کو, جذبات کو سمجھ ہی نہیں پا رہا ہے, تو پھر اس کو ڈفرینٹ طریقے سے دیکھا جائے گا. اچھا اپارٹ فرام دیٹ پھر یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ کس کلچر سے بلانگ کر رہا ہے, کیونکہ بہت سے کلچر میں ملنا ملانا سب چیزیں بہت ہوتی ہیں, بہت سے کلچر میں یہ سب چیزیں ہوتی ہی نہیں ہیں, آپ الگ تھلگ رہتے ہیں تو اس حساب سے ہوتا ہے. لیکن اگر ہم جنرل دیکھیں ان چیزوں کو تو ہمارا پہلے ہوتا یہ ہے کہ ایکسپریس کریں اپنی فیلنگ کو. وہ جو انٹرنل اسٹریس ہے, انزائٹی فیکٹر ہے جو ایگریگیٹ کرتا ہے اس کو باہر لے کر آئیے. یعنی سائیکولوجیکلی اگر آپ کہیں تو اس کو ٹریٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. جی بالکل, اس کو کیونکہ اس میں ہم آکیوپیشنل تھراپی کا وہ ڈومین لیتے ہیں جو سائیکالوجی اور مینٹل ہیلتھ پہ کام کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا موسٹلی آپ کو کون سا ایج گروپ زیادہ نظر آتا ہے جو آپ سے کنسلٹ کرتے ہیں اس حوالے سے؟ ہمارے پاس میجورٹی اگر ہم دیکھیں تو جو ارلی اڈلٹہڈ ہے وہاں سے لے کے لیٹ اڈلٹہڈ تک کے لوگ زیادہ آتے ہیں. یہ خود رجوع کرتے ہیں یا ان کے کنسرنز آپ کے پاس لے کے آتے ہیں؟ اچھا ہمارے پاکستان میں جس طرح سے ہم سسٹم میں کام کرتے ہیں, کچھ کنسلٹنٹ آکیوپیشنل تھراپسٹ ہیں جہاں پہ جن لوگوں کو پتہ ہوتا ہے, ایک خاص طبقے کو پتہ ہے کہ بھئی ہمارا کیا رول ہے, ہم کس طرح علاج کرتے ہیں, وہ خود آ جاتے ہیں. لیکن جو ہماری کوئی ایسی ریگولیٹری باڈی تو ہے نہیں, ہم ہاسپٹل سیٹ اپ میں کام کرتے ہیں اور ریہیبلیٹیشن یونٹ ہوتا ہے ڈفرینٹ جگہ پہ. اف یو ٹاک اباؤٹ مینی دیر بہت سے ٹرشری کیئر ہاسپٹل ہے جہاں پہ ریہیبلیٹیشن یونٹ ہے, وہاں آکیوپیشنل تھراپسٹ ہوتا ہے, یس, اور ان کو ریفر کیا جاتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم, کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ وعلیکم السلام سر, کیا جی کہیے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر میں پوچھنا چاہوں گا یہ جو آپ ذہنی دباؤ کی وجہ سے بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا. تھوڑی سی آواز ایکو پروڈیوس ہو رہا ہے. جی کہیے. سر میں یہ پوچھنا چاہوں گا جی یہ ذہنی دباؤ ہے, صبح اٹھنے سے مطلب فکر کی پریشانی ہے اور اس کی وجہ سے جسم تھکاوٹ میں ذہنی دباؤ بن جاتا ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا ان کا سوال یہ ہے ڈاکٹر نیلم کہ جو مجھے سمجھ میں آیا, تھوڑا سا آواز ڈسٹارٹ ہو رہی تھی, کہ جب ہم ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں تو جب صبح اٹھتے ہیں تو عموماً اس کا امپیکٹ باڈی پر آتا ہے, یعنی آپ ویل نہیں محسوس کر رہے ہوتے, فریش محسوس نہیں کر رہے ہوتے, تو ایسی صورت میں آپ کیا ایڈوائز کرتے ہیں؟ اچھا دیکھیے, اب
جو ایکسرسائز ہے اور میڈیٹیشن ہے جیسے یوگا ہے یہ سب، آپ کو لگے گا کہ یوگا ایک اپر کلاس کی بات ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے بھی کر سکتے ہیں، ڈیپ بریتھ لے سکتے ہیں. اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس ایکسرسائز کا ہماری باڈی کے اندر ہارمونس پہ افیکٹ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ایسے مادے خارج ہوتے ہیں جس سے جو ہے ہم بہتر محسوس کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو ہر عمر کے حساب سے آپ کو چیزیں بتائی جاتی ہیں. اب نماز اگر آپ لے لیجئے تو نماز خود بخود ایک ایکسرسائز ہے فزیکل. یس اٹس میڈیٹیشن. تو یو کین ایکچولی آپ اس کے تھرو بھی اوور کم کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا ایک کالر اور ہم لے لیتے ہیں ساتھ. السلام علیکم، کون بات کریں کہاں سے؟ ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں سعاد بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی کہیے. جی میں بچوں کا مسئلہ پوچھنا ہے. بچے 7-8 سال کے ہیں لیکن وہ سوچتے بہت ہیں، یعنی کہ اکثر ٹائپ کے رہتے ہیں، جبکہ ایسا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے ہمارے گھر پہ. اکثر کیا کرتے ہیں؟ سوری آپ نے کیا کہا؟ چپ رہتے ہیں. اچھا چپ رہتے ہیں. کتنی عمر بتائی؟ 5 سال؟ نہیں، ایک کی عمر ہے 7 سال اور ایک کی عمر ہے 8 سال. 7 اور 8 سال. ٹھیک ہے جی ڈاکٹر نیلم. آج جیسے انہوں نے کہا کہ بہت خاموشی اختیار کرتے بچے، ان کے بہت زیادہ ایکٹیو نہیں نظر آتے، کیا آپ سمجھتی ہیں؟ دیکھیے بچوں کے چپ رہنے کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. تو بچے اگر چپ رہتے ہیں تو کرتے کیا ہیں سارا دن؟ یا وہ موبائل دیکھتے ہیں، یا وہ ٹی وی کے آگے بیٹھے رہتے ہیں، یا اپنے ہی کھلونوں میں مگن رہتے ہیں. تو آپ کو بچوں کو انٹریکٹ کرنے کے لیے ایسے گیمز گھر میں لانے پڑیں گے جس سے وہ انٹریکٹ. ہمارے زمانے میں جب ہم چھوٹے تھے اس کے لیے کوئی بہت بڑا خرچہ نہیں ہے، ہم لوگ صرف آپس میں ہی کھیلتے تھے. اور اس آپس میں کھیل کیا ہوتا تھا ہمارا کہ جیسے کھو کھو کھیل لیا، گھوڑا چمال شاہی کھیل لیا. تو جب آپ بچوں کو انٹریکٹیو گیمز ہوتے ہیں، اگر آپ اس قسم کے کھیل کھلاتے ہیں تو بچے بولنا بھی شروع کرتے ہیں. یعنی فزیکل ایکٹیویٹی کو موٹیویٹ. فزیکل ایکٹیویٹی بھی ہے، نام جگہ چیز جانور ہمیں کھیلتے تھے تو بچے بولتے، لازم ہے بولنا، رائٹ. تو بچے انوالو کہاں ہو رہے ہیں ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے. ایسا ہی ہونا چاہیے ہے کہ بچوں کے ساتھ ایون والدین کو بھی میرے خیال سے کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ یہ نہ اس طرح نہ چھوڑیں کہ بچے اگر خاموش ہیں تو آپ انہیں لیٹ دیم گو لائک دیٹ. اچھا دوسری چیز ایک یہ ہے کہ جیسے آپ نے ایج گروپ کا بتایا کہ عموماً آپ کے پاس جو ٹین ایجرز ہیں یا لیٹ ٹین ایجرز جو ہیں وہ آپ کے پاس رجوع کرتے ہیں. اس کے علاوہ جاب کے حوالے سے جو پریشان ہیں یا وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی جیسے اس لاک ڈاؤن کی سچویشن لاسٹ ٹائم رہی، تقریباً ایک بڑا ٹائم پیریڈ رہا، بہت سارے لوگ جاب انسیکیورٹی فیل کرتے رہے اور بہت سارے تو جاب لیس بھی ہوئے اسی سلسلے میں. تو ایسی صورت میں پھر ان کو آپ نے کیا صرف کاؤنسلنگ کرنے سے کیا ان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے؟ میرا ایک سوال ہے. نہیں دیکھیں صرف کاؤنسلنگ کرنے سے تو نہیں ہوتا مسئلہ حل. ہمیں اس صورتحال میں دیکھیں کسی کے لیے یہ لاک ڈاؤن جو ہے یہ ایک معاشی بحران ہے اور کسی کے لیے یہ لاک ڈاؤن ایک اپرچونٹی بھی تھی، رائٹ. تو ہمیں وہ آدھا گلاس بھرا ہوا اور آدھا گلاس خالی، اس تھاٹ کو جو ہے نا وہ کمپنسیٹ کرنا پڑتا ہے آپس میں. جی بالکل صحیح کہا آپ نے. اور ایک کالر میں چاہوں گا ساتھ لے لیں. السلام علیکم، کون بات کریں کہاں سے؟ وعلیکم السلام. میں محمد عثمان بات کروں کراچی سے. جی عثمان صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے؟ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ یہ جو ایکسپرٹ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں انہوں نے کہاں سے کس طرح تعلیم حاصل کی کہ یہ مطلب ماہر نفسیات بنیے یا آکوپیشن تھراپسٹ بنیے؟ تو اس کے بارے میں جاننا چاہوں گا. سوری دوبارہ سوال اپنا ریپیٹ کیجیے گا، آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا یعنی آپ ان کو یعنی آکوپیشنل تھراپسٹ یا اس ایریا میں آپ چاہتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے ان کا اس میں کرے، تو آپ اس کے حوالے سے کہ کیا روٹ ہے، کس طریقے سے آپ نے جو یہ تعلیم حاصل کی تو اس کا کیا بیسکس؟ پاکستان میں تو وی ہیو آکوپیشنل تھراپی کے انسٹیٹیوٹ ہیں، یہ 3-4 ہیں لگے بندے. اور جو ڈاکٹر آف آکوپیشنل تھراپی کی ڈگری ہے وہ ضیاء الدین ہاسپٹل جو ہے وہ پروموٹ کرتا ہے. اپارٹ فرام دیٹ اگر آپ 4 ایئر گریجویٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ڈفرینٹ ادارے ہیں، IPMR ہے اور یہ ہیں. آپ کا بچہ اگر پری میڈیکل کیا ہوا ہے تو وہ آپٹ کر سکتا ہے. ڈاکٹر آف آکوپیشنل تھراپی ایک ایفیلیٹڈ ہے، ریکگنائز ڈگری ہے اور آنے والے دنوں میں کافی ہمارے یہاں اسکوپ ہوگا کیونکہ ویسے تو ہے اسکوپ اور آنے والے دنوں میں اور بھی ہوگا. جو ٹرینڈ بڑھ رہا ہے. بالکل. ایک کالر اور لے لیتے ہیں ساتھ. السلام علیکم، کون بات کر رہے ہیں کہاں سے؟ میرے خیال سے کال ڈراپ ہو گئی ہے. تو ایک تو پہلی بات یہ بالکل ایک میرے لیے بھی ڈفرینٹ سی چیز تھی، مطلب ان دا سینس کہ ہم کاؤنسلنگ تو سنتے ہیں یا کاؤنسلنگ کی جاتی ہے لیکن آکوپیشنل پرٹیکولرلی اگر ہم بات کریں یعنی ٹورڈز دا آکوپیشن، یو آر ہیڈنگ ٹورڈز دا آکوپیشن، آپ اس طرف کس طرح بڑھ سکتے ہیں اور اگر جو رکاوٹیں ہیں اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے. اچھا اس میں خواتین کا کس حد تک آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں انوالومنٹ نظر آتی ہے آپ کو؟ یعنی اگر میل فیمیل ریشیو میں بات کروں تو اس جو آکوپیشنل تھراپی میں جو آپ کو کنسلٹ کرتے ہیں اس میں میل فیمیل ریشیو کیا دیکھنے میں آتا ہے؟ اٹس ایکولی دا سیم. اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مرد حضرات زیادہ آتے ہیں عورتیں کم آتی ہیں، بلکہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ہمارے عورتوں کو رجوع زیادہ کروایا نہیں جاتا ایز کمپیئر، کیونکہ کمانے والا شخص جو ہے وہ آدمی ہوتا ہے، اس کی صحت اور زندگی پہ زیادہ ہوتا ہے. آج کل تو حالات چونکہ آج کل حالات تھوڑے بدل رہے ہیں
تو ہم نے دیکھا ہے کہ کافی حد تک جو ہینڈی کیپ ہیں یا اسپیشل نیڈ کے ساتھ ہیں یا کوئی اور ایشوز کے ساتھ ہیں، تو اب دونوں میں ایک آلموسٹ سیم ہی ہے۔ اچھا ڈاکٹر نیم، جو ہمارا وہ طبقہ جو ایون نہ ہی بہت زیادہ ٹیلی ویژن دیکھ رہا ہے، نہ ہی ریسورسز ہیں ان کے پاس کہ وہ اس ڈیپتھ میں جا کے آکوپیشنل تھراپی کے کنسیپٹ کو سمجھ سکیں، اور آپ سمجھتی ہیں کہ وہاں پر ڈیفینیٹلی اس کی نیڈ ہے کہ ان کو اس لیول پہ کاؤنسل کیا جائے، ہر لیول پہ، تو اس کے لیے کوئی آپ نے سسٹم ڈیولپ کیا؟ جی بالکل، اس کے لیے ہمارے پاس ایک تو کمیونٹی بیسڈ ریہیبلیٹیشن پروگرامز ہوتے ہیں جو کہ کمیونٹی میں جا کے کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ابھی ویسے دیکھا جائے تو ہماری پاکستان آکوپیشنل تھراپی ایسوسیشن ہے جس کی اپنی انٹرنیشنل افیلیشن ہے ورلڈ فیڈریشن کے ساتھ، تو مل کے کام کر رہے ہیں، اور پاکستان میں بھی ہم لوگوں نے اب کام کرنا شروع کیا، ایسوسیشن کو اسٹرانگ کیا ہے، ڈفرینٹ جگہوں پہ جو ہے ہم چھوٹے علاقوں میں اور ایسی جگہوں پہ جہاں لوگوں کو ضرورت ہے ہم کوشش کر رہے ہیں، بالکل اویئرنیس ڈیولپ کر رہے ہیں۔ ایک کالر ساتھ لیتے ہیں۔ السلام علیکم، کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ میں شمائلہ بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ جی جی، مجھے اپنی بچی کے بارے میں پوچھنا تھا کہ میری بیٹی ڈاؤن سنڈروم میں ہے، 6.5 سال کی ہے، تو مجھے اس کی کوگنیٹو بہتر کرنے کے لیے کوئی اچھی ایکٹیویٹیز بتا دیں جو بہت جس سے اس کو ریپڈلی فائدہ ہو۔ کیا چیز بہتر کرنے کے لیے؟ کوگنیٹو، اوکے ٹھیک ہے، کوآرڈینیشن ڈیولپ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ ڈاکٹر نیلم کیا بات؟ اچھا، مجھے لگا کہ شاید کوآرڈینیشن اور کوگنیٹو دونوں کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، تو اگر دیکھیں بچوں میں 13 سال کی بچی آپ کی ہے جس کی عمر 13 سال کی ہے، لیکن مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتہ کہ اس کی ذہانت کتنی بڑھ گئی ہے، کیونکہ اکثر جو بچے ڈاؤن سنڈروم کے ساتھ ہوتے ہیں ان کی ذہانت جو ہے وہ پیچھے ہوتی ہے، 7 سال کی یا 8 سال کی ہوتی ہے، ایج سے پیچھے، بالکل۔ تو اس ایج کے حساب سے اگر ہم دیکھتے ہیں جو اس کی مینٹل ایج ہے اس کے حساب سے آپ کو ایکٹیویٹی ڈیزائن کرنی پڑتی ہے۔ اگر کوگنیشن پہ آپ بات کرتے ہیں تو جیسے رنگ کو میچ کرنا، یہ کوگنیشن ہے، ٹھیک ہے نا۔ کھانے کی اگر گھر میں آپ ڈفرینٹ، جیسے آپ کے ڈبے آتے ہیں چائے کی پتی کے یا دودھ کے، تو ان ڈبوں کو خالی کر کے آپ جب رکھتے ہیں تو انہیں بولے بھائی دودھ کے ڈبے ایک طرف کرو، چائے کے پتی کے ڈبے ایک طرف کرو۔ میں اس طرح لیکن یہ 13 ایئرس کی ایج کے لیے آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، یہ تو اب بہت چھوٹی ایج کے اندر، ہاں نہیں، میں نے آپ سے بتایا نا کہ 13 ایئرز اگر وہ فزیکل ایج رکھتی ہے اور مینٹل ایج اس کی 6-7 سال کے قریب ہے، تو اس کے لیے یہ ڈفرینشیٹ کرنا کہ یہ کون سا پروڈکٹ ہے اور یہ کون سا پروڈکٹ ہے، جی بالکل، تو آپ کوگنیشن اس طرح سے امپروو کر سکتے ہیں جس کے اندر ویرائٹی آف ٹاسک جس میں کچھ سوچ کے کام کرنے کو ہو، ایسی ایکٹیویٹی آپ کرائیں تو وہ بہت بہتر ہوگی آپ کی بیٹی کے لیے۔ بالکل۔ ایک کالر اور ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم، کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں؟ یحییٰ بات کر رہا ہوں۔ کیسے ہیں یحییٰ صاحب، خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے، آپ کے ڈاکٹر نیلم کو بھی سلام ہو۔ لیکن بات یہ ہے کہ میں اس کا دوسرے اینگل سے دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے کچھ ہم نے قریب کے لوگوں میں بھی دیکھا ہے، ذہنی دباؤ ظاہری بات ہے جو انسان کا ہوتا ہے، اس کی بھوک بھی کم ہو جاتی ہے، اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں بھی کم ہو جاتی ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب میرا جو سوال ہے نا، کیونکہ آپ ماہر نفسیات ہے، اگر میرے گھر میں ہمیشہ میرے گھر میں کوئی ایسا میری بیٹی، میرا بیٹا یا میری بہن کوئی اس بیماری کا شکار ہو جائے اور ذہنی دباؤ میں آ کے وہ غلط فیصلے کر رہا ہو یا اپنی صحت کی لاپرواہی کر رہا ہو، تو میرا کردار کیا ہونا چاہیے اور میں کس طریقے سے اس کو ہیلپ کر سکتا ہوں؟ یہ میرا کوشچن ہے۔ بہت اچھا سوال، بہت اچھا سوال کیا ہے جی ڈاکٹر نیلم، کیا؟ دیکھیے ایسے میں ہم لوگ فیملی سینٹرڈ اپروچ کو یوز کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں ذہنی دباؤ کے لیے کسی اسپیشلسٹ کے پاس جانا بھی ایک ٹیبو ہو جاتا ہے نا، کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بیماری ہے کہ یہ ذہنی بیماری ہو گئی ہے یا کوئی ایسی بات ہے، تو فیملی کا تو رول بہت بڑا ہوتا ہے، کیونکہ اٹس آلویز دا فیملی جس کو سب سے پہلے پتہ چلتا ہے کہ میرے گھر میں کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے۔ اس میں آپ کا کردار یہ ہے کہ آپ اکسائیں نہیں، رائٹ، لیکن اس کو ٹائم دیں، اسپیس دیں، اور بہت ساری چیزیں، گلے لگنے سے بڑے مسائل ختم ہو جاتے ہیں، مسافہ کرنے سے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہیں، بہت چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں، ایلیمنٹس ہیں جو ہم اگنور کر جاتے ہیں، اگر اس کا استعمال کیا جائے ڈیفینیٹلی تو اس کا ایک پازیٹیو امپیکٹ آئے گا۔ ڈاکٹر نیلم آپ کا بہت بہت شکریہ، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو انشاءاللہ ہم چاہیں گے آگے پروگرام سے آپ کو مدعو کریں اور سوال ہے ڈسکس کریں۔ ناظرین کل انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔